بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وا اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ قسط نمبر 44 جناب بھٹو میکاولین تھے اور میکاولی کے اصولوں پر کاربند تھے۔ میکاولی اپنے حکمران کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بادشاہ کو لومڑی کی طرح مکار اور شیر کی طرح خونخوار ہونا چاہیے۔ وہ قوانین کا سہارا لے کر عوام کا شکار کرے اور انہیں یقین دلا دے کہ اس کے سوا کوئی ان کا ہمدرد غمخوار نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جو بادشاہ وعدے کا پاس کرے وہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ اس سلسلے کی وہ سب سے بہتر مثال سکندر طاؤس کی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عوام بیوقوف اور غرض مند ہوتے ہیں، انہیں الجھائے رکھنے میں ہی بادشاہ کے لیے بہتری ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو، جنرل ضیاء الحق، نواز شریف اور آصف علی زرداری کی زندگیوں اور طرز حکمرانوں کا موازنہ کیا جائے تو بدعہدی، چمکہ بازی، عوام میں الجھاؤ اور رخ لفشار پیدا کرنے میں بڑی حد تک یکسانیت ہے، اور اب عمران خان بھی اس راستے پر گامزن کر دیا گیا ہے۔ ہوس اور حرص اقتدار آصف علی زرداری اور نواز شریف کی اضافی خوبیاں ہیں، جس کا خمیاز ساری قوم بھگت رہی ہے۔ حزبیت کا ایک پہلو مثبت اور دوسرا منفی ہے۔ مثبت پہلو کا تعلق روح سے اور منفی کا مادے سے ہے۔ فرمایا، جب آدم کو ٹھیک طرح بنا لوں اور پھر اپنی جانب سے اس میں روح پھونک دو تو اے فرشتوں تم اس سے سجدہ کرو۔ یہی وہ روح رحمانی ہے جو بندے اور رب خالق کل و کون کے درمیان ایک نسبت قائم کرتی ہے۔ جب انسان روح رحمانی کو اللہ کے فضل و توفیق سے جلا بخشا ہے، اس سے علائشوں سے پاک کرتا ہے، تو روح رحمانی اس کے حیوانی روح پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے۔ جس طرح بندے اور رب کا امر ربی روح رحمانی کے نسبت سے ایک مضبوط تعلق بحال کرتی ہے، ویسے ہی بندے اور دیگر انسانوں میں بھی ایک تعلق پیدا ہو کر ایک پاکیزہ ماحول اور معاشرے کی ابتدا کرتا ہے۔ ایسی معاشرے اور ماحول میں تربیت پانے والا کچھ لوگ اگر کسی بھٹکی ہوئی قوم کی تربیت کا بیڑا اٹھا لے تو خدائی قوتیں ان کی مدد کو آ پہنچتی ہے اور بھلائی کے کاموں میں کامیابی سے ہمکنار کرتی ہیں۔ خیال رکھنے کی بات ہے کہ ایک نیک اور صالح انسان نہ تو ولی اللہ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی ناسوتی علم و عمل کا پیروکار۔ حاتم طائی، نوشیروان، عادل، کنفیوشس، کشمیری حکمران راجہ ندادت اور کئی حکمران مسلح اور درویش کسی ایک دین کے پیروکار نہ تھے۔ سچائی، عدل، مساوات، بھلائی، انسانی ہمدردی اور محبت ان کے اوصاف تھے، اور سب کے سب خوف خدا رکھنے والے خدمتگار تھے۔ ایسے اوصاف ایک شخص میں بھی ہو سکتے ہیں۔ قبیلے اور برادریوں بھی اپنے بزرگوں کی اچھی عادات روایات پر عمل کرتے ہیں اور اپنے حسب و نسب کو داغدار نہیں کرتے۔ کینیڈا کا سابق وزیر اعظم ٹروڈو عوام دوستی میں مشہور تھا، اور اب ایک مدت کے بعد اس کا بیٹا جسٹس ٹروڈو اپنے باپ کی اچھی روایت کو آگے بڑھا رہا ہے۔ نہرو کو تلتیلا کا ملکت تھا اور اس کی بیٹی اندرا گاندھی باپ سے بھی 2 قدم آگے تھی۔ بہت سی اچھی یا بری خصلتیں انسانی خون میں رچ بس جاتی ہیں اور ان کی اولادیں اور نسلیں کسی راہ پر گامزن ہوتی ہیں۔ متحدہ ہندوستان میں کچھ ایسے قبیلے اور برادریاں تھیں جو چوری، ڈاکے، اغوا اور رسا گیری کی وجہ سے مشہور تھی۔ ان قبیلوں میں رسم تھی کہ جب تک جوان لڑکا ڈاکہ نہ ڈالے یا کسی کو قتل نہ کرے، قبیلے کی کوئی لڑکی اس سے شادی نہ کرتی تھی۔ پختون کلچر میں یہ روایت عام تھی کہ جب تک دولہا ایک فاصلے پر رکھی ایک ڈبیا کے شیشے کو گولی کا نشانہ نہ بنائے، بارات دلہن کے انتظار میں بیٹھی رہتی۔ عبداللہ حسین نے اپنی مشہور ناول اداس نسلی میں لکھا ہے کہ پختون دلہن اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں ایک فاصلے پر کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر ایک دمبا اٹھا کر اپنے سر سے اوپر بلند کرتی تھی۔ اس مختصر وقفے میں پہلے سے تیار دولہا دمبے پر
فائر کرتے اور جو نہیں خون کے فوارہ دلہن کے سر پر گرتی وہ دمبے اپنا پیچھے پھینک کر سہیلیوں کے ہمراہ گھر کے اندر چلی جاتی۔ ایک آدمی بھاگ کر دمبا ذبح کرتا اور پھر جشن منایا جاتا ہے۔ یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، اگر گولی دلہن کو لگ جائے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے اور اگر دمبے کو نہ لگے تو بارات شرمندہ ہو کر واپس چلی جاتی ہے۔ باقی اسٹوری اگلی کیس میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اگلا کیس آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کا کیس پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلے کیس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔